اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، میں ظفر علی الکریم پبلک ہائی اسکول شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے نظم سے متعلق جو گرامر ہوتا ہے وہ ہے، اس میں ہے پہلا قافیہ، دوسرا ہے ردیف۔ عزیز طلبہ، قافیہ کی مختصر سی تعریف ہے۔ عموماً قافیہ اور ردیف جو ہے نا یہ شعر میں سے موجود ہوتا ہے، اس کی پہچان کریں گی، تعریف کریں گی اور چند مثالیں جو ہے نا آپ کے ساتھ کریں گے۔ مختصر سی تعریف کرتے شعر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، تعریف ذرا دوبارہ سن لیں۔ قافیہ کی مختصر سی تعریف ہے، شعر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ میں ایک شعر یہاں پہ لکھ رہا ہوں، شعر ہے میر کا شعر ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو خوش رہو دعا ہم کر چلے۔ یہاں پہ ہم نے تعریف میں بات کی ہے ہم آواز الفاظ کو، یعنی الفاظ ادا کرتی اس سے ایک جیسی جو ہے نا آواز نکل رہی، اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ قافیہ ہے۔ یہاں پہ لفظ ہے صدا، یہاں پہ ہے دعا، پڑھتے وقت ان سے ایک جیسی جو ہے نا آواز نکلتی ہے، تو لہٰذا صدا اور دعا اس کو کہا جائے گا یہ اس شعر کے جو ہے نا کیا ہے، قافیہ ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ شعر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں صدا اور دعا جو ہے نا ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ پھر دوسرا حصہ اس کا ہے ردیف۔ مختصر سی تعریف ہے، شعر میں قافیہ کے بعد جو کی تو دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ شعر میں قافیہ کے بعد جھوں کی تو دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ تعریف مختصر سی ہے، شعر میں قافیہ کے بعد چھو کی تو دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں پہ قافیہ ہے، ہم نے تعریف میں بات کی ہے قافیہ کے بعد جو کی تو، یہاں بھی کر چلے ہے، یہاں بھی کر چلے ہے، یعنی جس طرح جو ہے نا کر چلے کا لفظ پہلے مصرے میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح جو ہے نا دوسرے مصرے میں بھی استعمال کر چکے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو کی تو دہرائے جانے، مراد یہ ہے کہ وہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا دوسرے مصرے میں بھی جو ہے نا وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ کیا ہے، جو کی تو ان کو کہا جاتا ہے یہ اس شعر کے کیا ہے، ردیف ہے۔ عزیز طلبہ، قافیہ اور ردیف کی تعریف، اس کے پہچان اور مثالوں کے بعد جو ہے نا ہم پڑھ رہے ہیں مطلع کی طرف، مطلع اور مقطع کی طرف۔ میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج کا جو ہے نا جو لیکچر ہے وہ نظم سے متعلق جو گرامر ہے، جو عموماً ہمارے کورس کا جو ہے نا حصہ ہوتا ہے، اس کے متعلق ہوگا۔ تو مطلع کی لفظی معنی ہے طلوع ہونا، لفظی معنی ہے مطلع کی لفظی معنی ہے طلوع ہونا، یا ہم کہتے ہیں خبردار کرنا۔ مراد یہ ہے کہ جب شاعر جو ہے نا
کسی بھی نظم یا غزل کا جو ہے نا پہلا شعر لکھتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے ابھی جو ہے نا اپنی شاعری کا آغاز کر لیا یا ہمیں خبردار کر دیا اس کی شاعری ابھی جو ہے نا تو لوگ ہونے والی ہے. تو اس لحاظ سے مطلب کہ لفظی معنی ہے تو لوگ ہونا. تعریف مختصر سی یہ ہوگی کسی بھی غزل یا نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. مختصر سی تعریف ہم مطلب یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی غزل یا نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے جس کی دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں و ہم ردیف ہوتے ہیں. مثلا شعر اس میں سے قافیہ اور ردیف میں مثال دی تھی فقیرانہ آئے صدا کر چلے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے. میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف. قافیہ اور ردیف میں جو ہے نا ہم نے پہچان کی تھی کہ یہاں بھی قافیہ موجود ہے یہاں بھی قافیہ موجود ہے یہاں بھی ردیف موجود ہے اور یہاں بھی جو ہے نا ردیف موجود. مراد یہ ہے کہ دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے. تو عموماً جو ہے نا اس قسم کے شعر کو کہا جاتا ہے یہ کیا ہے یہ کسی بھی نظم یا غزل کا جو ہے نا پہلا شعر یا مطلع ہے. عزیز طلبہ یہ ایک بات ذہن میں یاد رکھیں اگر آپ کو بہت سے اشعار دی گئے ہیں کہ ان میں سے مطلع کی جو ہے نا پہچان کر لے تو مطلع کی پہچان یہ ہوگی کہ جس شعر کے جو ہے نا دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اس کو ہم نام دیں گے یہ ان مکس اشعار میں سے یا بہت زیادہ اشعار میں جو ہے نا جو یہ شعر اس کا ہے مطلع کا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے اشعار میں اگر آپ کو مطلع کی پہچان کرنی ہو تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جس شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو اس کو ہم نام دیں گے یہ بطور جو ہے نا مطلع کی کا شعر ہے. پھر اس کے بعد ہے دوسرا حصہ مقطع. اب اس سے پہلے مطلع ہو چکے مطلع کے بعد جو ہے نا مقطع ہے. مقطع کے لفظی معنی ہے کاٹ لینا. مراد یہ ہے کہ اس شعر پہ جو ہے نا شاعر اپنی نظم یا اپنی غزل جو ہے نا ختم کرتے. اسی لحاظ سے اس کا کے لفظی معنی ہے کاٹ لینا. اور مختصر سی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی نظم یا غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے جس میں شاعر عام طور پر اپنا تخلص استعمال کر لیتا ہے. تعریف کی طرف دیکھیں عزیز طلبہ کسی غزل یا نظم کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے. اس میں عام طور پر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تعریف کو ذرا دوبارہ سن لیں عزیز طلبہ. کسی غزل یا نظم کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے. اس میں عام طور پر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. مثلا میر کے جو ہے نا کا ایک مقطع یہ ہے غبار میر ان سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. یا الطاف حسین حالی کا مقطع یہ ہے
ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی سب سے ہے جدا تیرا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عموماً شاعر اس میں اپنا جو ہے نا تخلص استعمال کیا، یہاں اس شعر میں میر نے جو ہے نا اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا جو ہے نا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کسی قسم کی جو ہے نا مشکل آپ کو ہے تو کمنٹس میں جو ہے نا لکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی کمی جو ہے نا پوری کی جائے۔ والسلام۔